ہاں چلیے سمجھ میں آ گئی میری بات، ماشاء اللہ. یہ کووڈ کا تو دن نہیں چل رہا ہے؟ کیا بات، اچھا کچھ تکلیف ہے؟ اللہ شفا عطا فرمائے. السلام علیکم حضرت. ماشاء اللہ کل آپ نے ایک خواتین کے اجتماع میں سوال و جواب کے سیشن کا آغاز ایک بڑی خوبصورت کہانی سے کیا تھا. آج کیسے کریں گے؟ رسول الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہو جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھیے. اللہم اللہم صلی صلی علی علی سیدنا سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی محمد آلہ معدل الجود والکرم واصحابہ وآلہ وبارک وسلم. وصحابہ وبارک وسلم. رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کریں، رزق حلال ہی کھائیں اور مال حلال ہی سے کپڑے بنوائیں پہنیں، وہی اپنے بچوں کو کھلائیں پلائیں پہنائیں، اور پھر اللہ کی رحمت دیکھیے. آپ جو بھی صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور اگر اس کے خلاف ہوا تو دعا تو نہیں مقبول ہوگی، اور اس کے ساتھ بربادی اور تباہی بھی آتی ہے. جہاں کوئی آدمی کوشش کرتا ہے مال حرام کا یا مال حرام کے حاصل کرنے کا یا کسی کا مال لے لینے کا، تو پھر اس کے لیے تباہی اور بربادی مقدر ہوتی ہے. اس کی ایک نہیں، کم سے کم ہماری زندگی کے تجربے میں 7-8 نمونے موجود ہیں، اور تاریخ انسانیت کو دیکھیے تو لاکھوں شواہد اس کے موجود ہیں، اور آج بھی اس کے شواہد کچھ ہمارے سامنے گشت کر رہے ہیں. ہم ایک دل پذیر واقعے کے ذریعے اس کا آغاز کرتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا موسیٰ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر میں نکلے تو ایک لالچی آدمی ان کے پیچھے ہو گیا کہ حضرت مجھے اپنی صحبت میں رکھیے، خدمت کروں گا، فیض حاصل کروں گا. فرمایا ٹھیک ہے چلو. ایک دریا کے پاس وہ لوگ ٹھہرے تو فرمایا کہ تم ٹھہرو، میں ضروریات فارغ ہو کر آتا ہوں. آئے، وضو کیا، اور پھر فرمایا کہ کچھ ناشتہ کھولو، تم بھی ناشتہ کر لو اور میں بھی ناشتہ کر لوں. تو وہ روٹیاں غائب تھیں، 3 روٹیاں تھیں، 3 روٹیاں غائب تھیں. تو آپ نے پوچھا وہ روٹیاں کیا ہوئی؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ یہاں میرے اور تیرے سوا ہوئی؟ کہ آپ یقین کیجئے مجھ کو نہیں معلوم، نہ میں نے کھایا نہ مجھے معلوم. چل پڑے وہاں سے. آگے چلے تو ایک بڑا دریا ملا، تو فرمایا کہ ہم دریا پار کرتے ہیں اور تم میرے ساتھ ساتھ چلے آؤ. دریا خشک راستہ بن گیا، خشک راستے پر آگے آگے وہ چل رہے تھے، پیچھے پیچھے یہ چل رہا تھا. دریا پار کر گئے تو فرمایا کہ اچھا، اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے پانی کو ہمارے لیے ہموار راستہ بنا دیا، اور ہم لوگ تو کچھ عبادتوں کی تاکید فرمائی کرنا ضرور کرنا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا نہیں. تو سنت موقعہ ہو گئی، جیسے ظہر کی 4 رکعت پہلے والی سنتیں، بعد والی 2 سنتیں، اور مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں. سرکار نے ان کی تاکید بھی فرمائی، چھوڑنا نہیں، پڑھنا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی رہا ہے کہ حضور برابر اس سے کرتے رہے. اور فجر کی جو سنتیں ہیں
ان کی تاکید تو اس سے بڑھ کر ہے. وہ سنت موقدہ قریب بواجب ہے اور بقیہ سنت موقدہ ہیں, اور عصر سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پڑھا کبھی چھوڑا, تاکید فرمائی نہیں فرمائی, تو وہ اس کی تاکید نہیں ہے. پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں پڑھیں گے تو اللہ گناہ سے بچائے گا. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں سرکار نے کسی کو موقدہ بنا دیا, کسی کو غیر موقدہ بنا دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حضور جائے نور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس عبادت کو چاہیں موقدہ بنا دیں اور جس عبادت کو چاہیں غیر موقدہ بنا دیں. جی سبحان اللہ. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے, اور آپ کی تشریح کی قوت ہے. اللہ نے آپ کو تشریح کا اختیار دے دیا ہے. اور دوسرے اس میں سرکار کی رحمت بھی ہے. سرکار نے عصر سے پہلے 4 رکعتوں کو موقع نہیں کیا تاکہ امت اگر چھوڑ بھی دے نہ پڑھے تو گناہ گار نہ ہو. تو سرکار نے کیا اس لیے کیا تاکہ آپ کے لیے وہ رحمت بن جائے, اور آپ نے اس رحمت کو اپنی روایت بنا لیا کہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا ہے. رحمت کو روایت مت بناؤ, رحمت کو اپنی عادت میں شامل کرو. جیسے اور رکعتوں کو آپ اپنی عادت میں شامل کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ویسے ہی جو رحمت ہے 4 رکعت پہلے والی سنت غیر موقدہ ہے, وہ رحمت ہے, اس کو بھی اپنی عادت بنائیے, اس کو بھی پڑھیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل کیجیے. اس سرکار نے غیر موقدہ بنا دیا تاکہ آپ کے لیے رحمت ہو, چھوڑیں تو گناہ گار نہ ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ جب چلو کوئی بات نہیں ہے تو نہیں کریں گے, ایسا نہ کرو. جی. مکان, پلاٹ یا دکان خریدنا ہو یا رینٹ پر لینا ہو, اگر وہ جگہ کراس ہو, تکونی جیسی ہو, سیدھی نہیں ہو, مربع شیپ نہیں ہو اس کا, تو کیا اس کو لینا صحیح ہوگا؟ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ کراس جگہ لینے سے اچھا شگون نہیں ہوتا اور وہاں پر کچھ فائدہ نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہے, لے لیجیے اس کو. یہی کیا کم ہے کہ وہ زمین بہت سستی مل جاتی ہے, یہ تو بہتر شگون ہے. آپ کو تو اس کا پہلے ہی نفع مل جاتا ہے کہ اگر اتنی زمین آپ چوکور خریدتے تو زیادہ دام دینا پڑتا, اور تکونی خرید لیا آپ نے تو اس کا دام آپ کو کم سے کم دینا پڑے گا. یہ نیک شگون ہے, بد شگون نہیں ہے. نیک فال ہے, بد فال نہیں ہے. اس کو لیجئے اور اپنے طور پر اچھا نقشہ بنا کر یا بنوا کر مکان تعمیر کر لیجئے, اور جو تکونا ہے آپ اس کو کام میں لانا چاہیں گے تو وہ بھی کام میں آئے گا اور اچھا کام کرے گا انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ, یعنی آپ نے نیگیٹو سے پازیٹیو نکال دیا. جی ماشاءاللہ, یہ علماء کی شان ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک سوال آیا میرے پاس, کچھ لوکل مسئلہ کہیں کا لگتا ہے مگر پوچھنے کی بار بار تکرار ہو رہی ہے تو میں نے سوچا پوچھ دوں. لکھتے ہیں کہ ایک امام صاحب کسی مسجد میں کئی سالوں سے امامت کر رہے ہیں مگر قرأت میں واضح غلطیاں کرتے ہیں, جیسے الحمد کو الحمد پڑھتے ہیں, نعبد کو نعبدو پڑھتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے لکھے ہیں معاملات, اور یہ ان غلطیوں کو ایک مفتی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے سمجھایا کہ نہیں, ان غلطیوں کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی وہاں کچھ لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں, اس وجہ سے نہ اصلاح ہو پا رہی ہے اور نہ کوئی اس کا حل نکل رہا ہے. کہاں کا مسئلہ ہے یہ؟ اچھا خیر, نہیں بتایا. جی. دیکھیے, ہمارے مسلمان بھائیوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو قراءت صحیح نہیں کرتے. تو جیسے امام صاحب ہیں, اگر ویسے ہی مقتدی بھی ہیں تو ان کی نماز صحیح ہے. اچھا. ہاں, ان کی امامت بھی صحیح ہے. امی کے پیچھے امی کی نماز, السق کے پیچھے السق کی نماز جائز و درست ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے.
اب کوئی قاری صاحب ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ صحیح نہیں پڑھتے ہیں، تو وہاں جاتے کیوں ہیں؟ جی آپ اس مسجد میں جائیے جس میں امام صاحب بہت اچھے ہیں. جی ہر مسجد کے امام تو ایسے نہیں ہیں. اور نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ امام صاحب کو سمجھائیے کہ مسئلہ یہ ہے. آپ کے پیچھے کبھی کبھی ہم جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو چلیے مشق کیجیے، ہم مشق کراتے ہیں، اور جب تک آپ کی مشاقت صحیح نہیں ہوگی تب تک ہم نماز پڑھائیں گے. تو بات بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، بگاڑنے کی نہیں. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. انشاءاللہ کبھی آپ کے پاس ان کو لانے کا موقع ملا تو آپ ٹھیک سمجھا ہے، دیں گے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. انشاءاللہ. امام صاحب کو یا مولانا صاحب کو؟ دونوں کو ٹھیک ہے، دونوں کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پتہ نہیں وہ یہاں ہے بھی کہ نہیں، لیکن وہ میسج کر کے مجھے ہیمر کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو پوچھ لیا جائے. اینی وے، ایک سوال عجیب سا ہے لیکن پوچھنے جیسا ہے. کہتے ہیں کہ مسلسل اذان اس مسجد کی ہو رہی ہے، پھر اس مسجد کی ہو رہی ہے، پھر اس مسجد کی ہو رہی ہے. اس درمیان اگر پیشاب لگ جائے تو جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اذان کے احترام میں رک جانا، پھر تقریباً 20 منٹ 25 منٹ رکیں گے تو مشکل بھی ہوگی. تو استنجا کی حاجت ہے یا پاخانے کی حاجت ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ مگر 20-25 منٹ تک مسلسل اذان تو نہیں ہوتی ہے. ہاں، یہ لکھا ہے تو میں نے پیش کر یہ دیا. واقعہ کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. جی سوال ایسا کرنا چاہیے جو واقعہ کے مطابق ہو. ہم لوگ اسی سماج میں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں. رہتے ہیں. عموماً مسجدوں میں ایک وقت میں اذان ہوتی ہے، اور جہاں وقت کا فرق ہوتا ہے تو وہاں 15 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے. ایک اذان کے بعد، ایک اذان میں زیادہ سے زیادہ 4 منٹ وقت صرف ہوتا ہے. اب دوسری جگہ جو اذان شروع ہوگی تو اس کے اور اس کے بیچ میں 11 منٹ کا ٹائم مل گیا. آپ کو کتنے منٹ چاہیے استنجا کرنے کے لیے؟ جن کو پراسٹیٹ وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے ان کو بھی 11 منٹ میں استنجا کر لیا، کچھ تنخنو کر لیا، یعنی کھڑے ہو کر کے اور دوسرا قدم چل لیا، پاؤں نیچے اوپر کر لیا، قطرے جو آنا تھے آ گئے، اس کے بعد بیٹھ کر کے طہارت حاصل کر لی. 6-7-8 منٹ میں سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ کا سوال خلاف واقعہ ہے. ایسا سوال آپ کو نہیں کرنا چاہیے جس کو سب کہیں کہ ایسا نہیں ہے. لگاتار اذان نہیں ہوتی ہے، اور اس طور پہ آپ جو اذانوں کے بیچ میں جو وقفہ ہے اس کے دوران آپ استنجا کر لیں. فرض کیجئے کہ کسی وجہ سے آپ کو استنجا کی شدت ہے، اتنا تیز پیشاب لگ گیا، حاجت ہو گئی کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. کنٹرول کریں گے تو پیشاب خطا کر جائے گا. تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ استنجا کر لیں اور بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیں. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. تو استنجا کرتے وقت، مطلب اذان ہوتے وقت نہیں، تب جواب نہیں دیں گے وہ. نہیں، مطلب استنجا کر سکتے ہیں نا؟ جب مجبوری ہوگی مجبوری ہو، ہاں. کہ استنجا خطا ہونے کا ڈر ہے تو استنجا کر لیں. نہیں، بغیر مجبوری کے نہیں کر سکتے؟ نہیں، بغیر مجبوری کے نہیں. اچھا، رک ایک اذان کا جواب تو دینا ہے. اچھا، جب ایک اذان ہو گئی اس کا جواب دے دیا تو اس کے بعد ان کے لیے رخصت ہے. وہ چاہے تو اگر مسلسل اذان ہو رہی ہے تو چاہے تو استنجا کر لیں، استنجا سے فراغت. کیونکہ دیکھا یہ گیا حضرت کے مساجد میں جو استنجا خانے متصل بنے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اسی وقت لوگ استنجا خانے میں جا کر فارغ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. انہیں مسئلہ نہیں معلوم ہے. اصل میں کیا ہے جی کہ جب اذان ہوتی ہے تو 2 باتیں واجب ہو جاتی ہیں. ایک تو حکم ہے قولوا مثل ما یقول المؤذن. مؤذن جو کلمات کہتا ہے وہی کلمات تم بھی کہو، یعنی یہ کہنا واجب ہے. اور استنجا خانے میں ذکر الہی ناجائز، مکروہ. اس لیے اتنی دیر تک آپ استنجا سے رکیں اور اذان سنیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں، یعنی وہی کلمات اپنے زبان سے کہیں جو کلمات مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے، کہ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ یہ لفظ بھی کہیں اور ساتھ ہی پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے.
کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں مجھ کو گواہی نہ دینی پڑ جاتی ہے تو بھاگتا ہے، اور شاید اس کو غلط فہمی ہے کہ اس کو بھی قولوا مثل ما یقول المؤذن کا حکم ہو، تو نہ سنیں گے نہ جواب دینے کا حکم ہوگا۔ استنجا کے لیے جانا اذان کے وقت میں اگر اپنی اختیار میں ہے اور ایسے حالت میں آپ استنجا کے لیے جاتے ہیں تو ایک طرح سے یہ بھی اذان سے بھاگنا ہی ہے۔ تو یہ صالحین کا طریقہ نہیں ہے، اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اذان سن کر بھاگنا کسی اور کا طریقہ ہے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ جی اور حی الصلاۃ حی الفلاح میں ندا دی جاتی ہے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، یہ ذکر الہی نہیں ہے۔ تو اس وقت شیطان بھاگ آتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے، تو اب اس کو بھگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ تدبیر بتائی کہ اب تم پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ وہ پھر بھاگ جائیں۔ اور بھاگے۔ پھر آگے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر بھاگ جائیں، اس کو دوڑاتے رہو۔ تو اذان سے گھبراہٹ اور پریشانی تو کسی اور کو ہوتی ہے، جی ہم کو نہیں ہونی چاہیے۔ جس زمین پر اذان ہوتی ہے اس زمین پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ بے شک، سبحان حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث اعلیٰ تعالی رحمت و رضوان نے اپنے رسالہ ایذان الاجر فی اذان القبر میں نقل فرمائی ہے جی کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نزل آدم بالہند، ہندوستان کی دھرتی پر جب سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اکیلے تھے۔ حضرت حوا کہیں اور چلی گئی، ان کو کہیں اور اتارا گیا، یہ اکیلے تھے۔ جنت سے آئے تھے تو اس توحشہ ان کو وحشت ہوئی، کہاں تھے کہاں آ گئے، وہاں کیا تھا اور یہاں کیا ہے، وحشت ہو گئی۔ اس وحشت کو صحرا کی وحشت کو، تنہائی کی وحشت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، وہی اذان بولی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری وحشت دور ہو گئی، سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو مؤذن جب اذان کہیں تو آپ رک جائیے، استنجا کرنے کے لیے مت جائیے، آپ پر واجب ہے کہ رک جائیں، استنجا کرنے سے رک جائیں اور اذان کا جواب دیں۔ جی اب آپ کو حاجت ہے تو استنجا کیجیے، وضو بنائیے۔ اب دوسرا واجب آپ کے ذمہ میں آتا ہے اجابت بالقدم، یعنی قدموں سے چل کر یا جیسے بھی چلنا ہو چل کر مسجد جائیے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجیے۔ جی تو اجابت بالقول اور اجابت بالقدم دونوں واجب ہے۔ جی اجابت بالقول فوراً واجب ہے کہ اذان کا جواب اپنے زبان سے دیجیے، اور اجابت بالقدم یہ بھی واجب ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ 2-4 منٹ 10 منٹ کے بعد بھی آپ مسجد چلے جائیں اور جماعت مل جائے تو آپ کو اس کی اجازت ہے، مگر کرنا واجب ہے۔ جی تو جماعت میں شریک ہونا بھی واجب اور اذان کا جواب دینا بھی واجب، اور شیطان آئے تو اس کو بھگانا بھی ضروری ہے۔ کیا بات ہے، سبحان یہ اللہ، سب کام کریں۔ سبحان ان سب کے باوجود اگر کسی کو شدید استنجا کی حاجت لائق ہو کہ نہیں بچ سکتا ہے تو ضرورات تبیح المحظورات، مجبوری کے وقت میں ممنوع چیزیں بھی مباح ہو جاتی ہیں، آپ استنجا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اس بات کو اپنی استنجا کرنے کے لیے بہانہ نہ بنائیں، کیونکہ حاجت نہیں ہوگی، آپ استنجا کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ اذان کے جواب سے بھاگنا مانا جائے گا۔ ایک مشکل ہے حضرت، لیکن آج کل کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ٹوائلٹ میں جا کے موبائل لے کے پھر اس میسج کرتے بیٹھتے ہیں اندر، ادھر فرصت ملتی نہیں ہے۔ یہ طریقہ دوسروں کا ہے جی کہ وہ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو وہیں بیٹھ کے اخبار پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے جی یہ طریقہ دوسروں کا ہے۔ آپ موبائل سے اخبار پڑھتے ہیں، کوئی پیپر سے پڑھے چاہے موبائل سے پڑھے، بات تو وہی ہوئی، یہ طریقہ دوسروں کا ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ جب استنجا خانے میں جائیں تو استنجا خانے میں قدم رکھنے سے پہلے ایک دعا سرکار نے بتا دی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شیطان مرد سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور شیطان عورتوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں، شیطان مردوں عورتوں دونوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کلمات جب آپ پڑھ کر کے اس میں جائیں گے تو شیطان آپ کو کچھ نہیں کر سکے گا، وہ باہر ہی کہیں رہ جائے گا۔ جی
اور جب باہر آئے تو حکم یہ وہاں پہ کچھ بولنا نہیں ہے. بولیں گے جو آپ نے پڑھا ہے اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی, اثر بیکار ہو جائے گا, اور جو بھاگا تھا وہ آ جائے گا. پھر وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ, اس کو آپ سمجھیے. عورتیں شکایت کرتی ہیں, مرد بھی شکایت کرتے ہیں, مجھے وسوسے کی شکایت ہو گئی ہے, وسوسے کی بیماری ہے, یہ ڈر لگتا ہے, وہ ڈر لگتا ہے, میرا بابو پریشان وغیرہ وغیرہ. دعا کیجیے. دعا تو ہمارے رسول نے بتا دی ہے, آپ اس دعا پر عمل کرو, انشاءاللہ سب سے بچے رہو گے. شیطان کا عمل دخل سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے. استنجا کی حالت ناپاکی کی حالت ہے. شیطان کو پسند ہے اس حالت میں جا کر آپ کو پریشان کرتا ہے, آپ کے اوپر وہ سوار ہو جاتا ہے, آپ کو پریشان کرتا ہے. اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو دعا پڑھ کے جائیے اور چپ چاپ رہیے. جب باہر آئیے تو وہ غفران کا پڑھ لیجیے, بالکل آسان دو, غفران کا پڑھ لیجیے. تو شیطان کی شرارت سے پہلے بچ گئے اور بعد میں بچ گئے. اور اگر آپ اس میں موبائل دیکھیں, گھنٹی بجی, ہاں ہیلو, تو وہ سلسلہ ٹوٹ گیا. شیطان کو ہیلو آپ نے کہا اور شیطان کو آنے کی اجازت مل گئی. تو شیطان کو آنے کی اجازت مت دیجیے. اس کو حکم ہے کہ نہیں آنا ہے تو نہیں آنا ہے. اس کے لیے آپ کو بولنا نہیں ہے. لہذا طریقہ یہی ہے کہ موبائل لے جائیں ساتھ میں, چاہے نہ لے جائیں, لیکن نہ موبائل دیکھیں, نہ گھنٹی سنیں, نہ کسی کو جواب دیں, چپ چاپ رہیں. بیڑی سگریٹ پی سکتے ہیں اندر؟ ہاں, شیطان تو شاید بیڑی سگریٹ نہیں پیتا ہے. کچھ لوگوں کو جی ایک صاحب نے شکایت کی کہ حضرت حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یاد آیا, اچھا حضرت نے ان کو دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے, بیڑی پیتے ہوئے. تو حضرت نے فرمایا کچھ لوگ چلتے ہیں تو ان کے منہ سے دھواں نکلتا ہے. تو حضرت نے کہا, تو انہوں نے کہا حضرت کیا کروں, اور یہ پیتے ہیں تو اجابت صاف ہوتی ہے, خلاصہ ہو جاتی ہے, یہ تو بہت مفید ہے. حضرت نے فرمایا مفید نہیں ہے, مضر ہے. جی یہی ضرر کیا کم ہے کہ جب تک پیتے نہیں تب تک ہکتے نہیں. یہ بھی ایک ضرر ہے ہاں, کہ پیتے ہیں تب وہ کام ہوتا ہے, شرطیہ ہو گیا کہ پیئیں گے تو ہی تبھی جائیں گے. ہوگا. جی آپ صحت ایسی بنائیے کہ پینا نہ پڑے اور سارا کام ہو جائے. گئے اور پانی پی سکتے ہیں, نہیں پانی نہیں. زیادہ پی سکتے, اندر نہیں, ہاں اندر باہر. باہر پانی پی لیں, جی نیم گرم پانی پی لیں, جی نیم گرم پانی پی کے جائیں, نیم گرم پانی پی لیں اور چند منٹ کے بعد جائیں, اور اللہ کا کرم ہوگا تو سارا معاملہ اچھا رہے گا, بہتر رہے گا. آپ کو بیڑی سگریٹ پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, اس پر ایک سوال اور بھی آ گیا, حقہ پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ حقہ کا بھی وہی ٹوائلٹ مسئلہ میں ہے. نہیں, ہاں ایسے ہی. اچھا, باہر ہاں جی باہر حقہ پی سکتے ہیں. اب تو حقہ کا رواج نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایسا حقہ ہو جس سے نشہ نہ آئے اور اس سے دماغ میں فطور نہ پیدا ہو, منہ میں بدبو نہ آئے, تو ایسا حقہ استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, لیکن آج کل حضرت کلچر کچھ ایسا ہو گیا کہ حقہ پارلرز بن گئے. جیسے اچھا, بیوٹی پارلرز ہوتے ہیں نا, ہاں ایسے حقے کے پارلرز ہیں. وہاں رات بھر بیٹھ کے لوگ دھمال کرتے ہیں, کچھ اس میں کبھی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, ایسے پارلرز بھی قائم ہو گئے ہیں. تو پھر اس تناظر میں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو ایک فیشن ہو گیا. ہاں ہم اس فیشن کی اجازت نہیں دیتے ہیں, جی اس سے بچیے. جی ہمارے لیے ہم نے کل بھی بتایا تھا اور مختلف مجالس میں بتاتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے قابل تقلید رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ ہے. جی ہر بات میں دیکھیے سرکار کا اسوہ کیا ہے, اس پر چلیے اور اسی روش کو اپنائیے, اسی میں آپ کی فلاح ہے, بہبود ہے. حفیظ جالندھری کہتے ہیں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی, ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بتا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. سرکار کے طریقوں کو اپنائیے, صحابہ کے طریقے کو اپنائیے. اور حقہ پینا یہ کوئی بہت زیادہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہاں, اگر کسی کے لیے یہ ہے کہ قبض وغیرہ کی شکایت تو اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو الگ چیز ہے, مگر اس کے لیے اپنے گھر کا روم کمرہ بہت ہے. اس کے لیے
हुक्का पार्लर में जाने की क्या हाजत है? हम्म। वहां जाना और वहां मस्ती उड़ाना और बेहिजाबाना लड़कियों में लड़कों का, लड़कों में लड़कियों का रहना, ये हराम व गुनाह है। हम इसकी इजाजत नहीं देते, शरीयत ताहिरा इसकी इजाजत नहीं देती। सफर में जमा बैन सलातैन करना, इसकी किस तरह से इजाजत होगी? अच्छा, हाँ। सफर में जमा बैन सलातैन की इजाजत हमारे मजहब हनफी में नहीं है। अच्छा। तो मैं क्या बताऊं किस तरह इजाजत होगी? अल्लाह ताला ने तमाम नमाजों के औकात मुकर्रर कर दिए हैं, तो हमें हुक्म है कि हर नमाज उसके वक्त में अदा की जाए और वक्त ना गंवाएं, वक्त गंवा कर नमाज ना पढ़ें, ये नाजायज है। लेकिन आजकल हालात कुछ ऐसे पेश आ गए कि उन हालात के तहत मजबूरियां पेश आ जाती हैं। तो मजबूरियों की सूरत में कभी कभी कुछ बातों की इजाजत मिल जाती है। जैसे मान लीजिए जोहर का वक्त क्या है? सूरज ढलने के बाद जब हर चीज का साया उसके बराबर हो जाता है, एक गुना हो जाए, इसको मिस्ल अव्वल कहते हैं। तो हमें शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जोहर का वक्त खत्म हो गया और जैसे दूसरा मिस्ल शुरू होगा तो वैसे ही असर का वक्त शुरू हो जाएगा। यही मजहब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दो जलील क़द्र शागिर्दों इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह का भी है। और इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह का मजहब क्या है कि सूरज ढलने के बाद जो साया रहता है उसको छोड़कर जब आदमी का साया या किसी हर चीज का साया दो गुना हो जाए, यानी दो मिस्ल हो जाए, दो गुना हो जाए, उस वक्त तक जोहर का वक्त रहता है। और जैसे तीसरा मिस्ल शुरू होता है, तीसरा गुना, वैसे ही असर का वक्त शुरू हो जाता है। तो अगर हनफी मजहब पूछिए तो हनफी मजहब तो यह है कि जब तक जोहर का वक्त बाकी है उस वक्त तक आप जोहरी पढ़ें, असर नहीं पढ़ सकते हैं। और जब जोहर का वक्त खत्म हो जाए तो असर का वक्त शुरू होता है, असर पढ़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ मुश्किलात होती हैं, उन मुश्किलात की वजह से जो लोग उन मुश्किलात को समझ सकते हैं, कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई हाफिज व कारी हो, जो समझ लें, समझ के उस पर अमल कर सकें, उनके लिए ये इजाजत है कि साहबैन के मजहब पर जो जोहर का आखिरी वक्त है उसमें जोहर पढ़ लें और जैसे ही उनके मजहब पर असर का वक्त शुरू हो उस वक्त में असर पढ़ लें। तो ये जमा बैनुल मजहबैन, इसकी इजाजत जरूरत और मजबूरी की सूरतों में हो सकती है, ऐसा कर सकते हैं। आज के तंग हालात में और मजबूरियों के हालात में मगरिब और इशा में भी इमाम आजम और साहबैन के दरमियान इस तरह के खिलाफ पाया जाता है, तो जो वाकिफ कार हैं, आशनाए औकात हैं और साथ ही साथ वो मजबूरियों को समझते हैं, उनके लिए इजाजत है। मसलन हमने सफर किया और हम अगर 2 मिस्र तक रुके रहें तो इत्तेफाक यह है कि हमें मसलन हवाई जहाज का सफर करना है, तो हमने किसी भी वक्त जोहर की नमाज पढ़ ली वक्त होने के बाद, और 2 बिस्ल पूरा होते होते हमको जहाज पर सवार होना होगा, हो सकता है वजू ना रहे, हो सकता है कि वहां पे हम नमाज ना पढ़ सकें, दिक्कतें पैदा होती हैं। तो ऐसे वक्त में या ट्रेन का भी यही हो या बस का भी यही हो, तो बस में तो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। ट्रेन में भी हमारे फुका का एक तबका ये कहता है कि चलती ट्रेन में नमाज नाजायज है, नमाजी नहीं होगी। तो ऐसे हजरात के लिए ये रियायत है कि मिसले अव्वल में जोहर पढ़ लें, मिसल अव्वल का ख़त्म होते होते, और उसी के फौरन बाद असर की नमाज पढ़ लें और उसके बाद ट्रेन से, प्लेन से, बस से सफ़र कर लें। तो इससे ये फ़ायदा हो गया कि असर की नमाज फौत करने का गुनाह या इशा की नमाज फौत करने का गुनाह उनके ज़िम्मे नहीं होगा। तो अगर
اپنے ہی مذہب کے 2 اماموں کے قول پر عمل کرتے ہوئے اور نماز فوت کرنے کے گناہ سے بچ جائیں تو بچ جانا چاہیے اور اس طور پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، جمع اگر کرنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ سیم یہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں، ہاں، اور حقیقت میں یہ جمع بھی نہیں ہے. اچھا، دیکھیے یہ ہے ظہر کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد فوراً یاسر کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو ظہر کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، تو ہم نے جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسی ظہر کی نماز پڑھ لی، اور جب تک عصر کا وقت شروع ہو گیا تو عصر کی نماز ہم نے پڑھی، جیسے پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھ لی. یہ جمع کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ پڑھنا. جی، جمع کا مطلب ہوا ایک ساتھ پڑھنا. تو دیکھنے میں یہ ایک ساتھ ہوا، حقیقت میں الگ الگ اپنے وقت میں ہوا. تو آپ وہ جمع نہیں بتا رہے جو امام شافعی کے یہاں ہے؟ نہیں وہ نہیں بتا رہے ہیں. ہاں، یہ جمع سوری اس کو کہتے ہیں. جی 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 جی. یہ جمع سوری ہے. یہ مسئلہ درس گاہ کا ہے اور اس کو علماء سمجھ سکتے ہیں، اونچے درجے کے طلبہ سمجھ سکتے ہیں، قرہ وفات سمجھ سکتے ہیں. اس لیے میں نے اتنی بات بتا دی. جی اگر عوام میں کسی کو ایسا عذر لائق ہو تو کسی بڑے مفتی سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی انشاءاللہ آپ کے پاس ہی. یہ جمع سوری ہے، جی جمع حقیقی نہیں ہے. جی حضرت. جی، ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، اس میں کمیشن ملتا ہے. ریئل اسٹیٹ کیا ہے؟ یہ بلڈنگز جگہ وغیرہ بیچنا، اور مجھے پتا ہے کہ ان کی جگہ بیچنی ہے، ان کا فلیٹ بیچنا ہے، تو میں کسی کو کلائنٹ کو لے کر آتا ہوں، پھر وہاں ڈیلنگ ہو جاتی ہے تو مجھے اس پر کمیشن ملتا ہے. تو وہ کمیشن لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا کس صورت میں ناجائز ہے؟ آج کل زمینوں کی خرید و فروخت، مکانوں کی خرید و فروخت میں آسانی ایجنٹوں کے ذریعے ہی ہو پاتی ہے. کسے معلوم کون سا پلاٹ بکنے والا ہے، کون سی زمین بکنے والی ہے، کون سا مکان بکنے والا ہے. یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ دوڑ دھوپ کر کے رابطہ رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، اور وہ دوڑ دھوپ کر کے کبھی ان کے پاس گئے کبھی ان کے پاس گئے، ان سے معاملہ طے کرا ان سے معاملہ طے کرا. جب سارا معاملہ طے ہو، اگر وہ کوئی خیانت نہیں کرتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ بتا دیں کہ 1% ہمارا رہے گا، ہمارا کمیشن رہے گا، تو مثلاً تو 1% اجرت لے سکتے ہیں. اگر دونوں سے کر لیں دونوں سے 1% لے سکتے ہیں. مثلاً 2% لینا ہے تو 1% بیچنے والے سے لے لیں، 1% خریدنے والے سے لے لیں، طے کر کے لیں تو یہ جائز و درست ہے. جی. اسی طرح ڈاکٹرز لیبورٹری سے، ڈائگنوسٹک سینٹر سے، جہاں پہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ان لوگوں سے کمیشن لیتے ہیں، یا اگر وہ فارمیسی کو کچھ دوائیاں پرسکرائب کرتے ہیں تو فارماسسٹ سے بھی کچھ کمیشن ان کو ملتا ہے. تو اس قسم کا کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، ڈاکٹروں کا معاملہ ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹوں سے الگ ہے. اچھا. ہاں، ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹ جو ہیں یہ دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اور اپنا موبائل وغیرہ استعمال کر کے اپنا پیسہ بھی صرف کرتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے. مگر ہمارے ڈاکٹر صاحبان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ جانچ میں لکھتا ہوں، یہ جانچ فلاں جگہ کرا لو یا کہیں بھی کرا لو، وہ یہ لکھتے ہیں. تو جانچ کرانا یہ ڈاکٹر کی تشخیص میں شامل ہے. ہم جب گئے ڈاکٹر کے یہاں علاج کرانے کے لیے تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے مرض کی صحیح تشخیص کر کے اور اس کا صحیح علاج کرے. تو ڈاکٹر نے پیتھالوجسٹ کے پاس بھیجا تاکہ جو رپورٹ آئے گی اس سے صحیح تشخیص ہو جائے گی بیماری کی اور اس کے مطابق علاج کرنے میں آسانی ہوگی. تو ڈاکٹر تو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، اور جو فریضہ ادا کر رہا ہے اس کے مقابل میں وہ فیس لیتا ہے، فیس اجرتی ہے. اب الگ سے پیتھالوجی سے اس کو کمیشن لینے کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے. پیتھولوجی والے کا فائدہ ہوتا ہے، وہ خوشی سے کچھ دے دے تو کیا حرج ہے؟ تو اس کی خوشی پر چھوڑ دے، اسی خوشی پر چھوڑ دے. اگر دے دے گا تو قبول کر لے، جی. اور نہیں دیتا ہے تو کوئی مطالبہ نہ کرے، ناراضگی میں نہ ہو. ہاں، تو اس طرح سے تو اگر کوئی لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا جی پیتھالوجسٹ سے کہ اگر نہ دیا جائے تو ہماری پیتھالوجی چل نہیں سکتی ہے. یہ بھی ہے، یہ دقت ہوتی ہے. جی. جن ڈاکٹروں کو اس سے کمانا ہے انہیں چاہیے کہ اپنا پیتھالوجی خود ہی قائم کر لیں، کمیشن بھی اپنے پاس رکھ لیں، اجرت بھی اپنے پاس رکھ لیں، سب انہی کا ہے، تاکہ ناجائز سے بچ جائیں. اور اگر دوسری پیتھالوجی میں بھیجتے ہیں کہیں بھیجیں،
تو ان سے وہ کمیشن نہ لیں، یہ ناجائز ہے. وہ اگر اپنی مرضی سے کچھ پیش کر دیتے ہیں بغیر معاہدہ کیے ہوئے، طے نہیں کرنا. عرفاً جی اور قولاً معاہدہ جی کیے بغیر جی وہ پیش کرتے ہیں تو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. جی جی. ایک امام صاحب 1 مہینے کی چھٹی پر گھر گئے اور اپنی جگہ کسی اور کو انہوں نے رکھ لیا. اس صورت میں امام صاحب کی جو تنخواہ ہے وہ فی الحال جو امامت کر رہے ہیں انہیں دی جائے گی یا اصل امام کو دی جائے گی تنخواہ؟ یہ نائب امام صاحب نے رکھا ہے یا مسجد نے رکھا ہے؟ یہ لکھا جو ہے اس میں یہی ہے کہ امام صاحب نے رکھا ہے. امام صاحب نے رکھا ہے. جی تو امام صاحب کو چاہیے کہ اس کی اجرت طے کر لیں، اور جو بھی اجرت طے کریں گے اتنی اجرت امام صاحب پر دینی ضروری ہے، لازم ہے. جی مثلا وہ پاتے ہیں 15,000 روپے اور اسے طے کر لیا 10,000 ہوں یا 8,000 یا 5,000 یا 6,000، تو جتنا بھی طے کریں گے اس کی اجرت دینا امام صاحب پر لازم ہے، اور یہ نائب امام ان کی اجیر ہے، ان کے مزدور ہیں، تو یہ اجرت امام صاحب پر دینی لازم ہے. وہ اجرت لیں گے اور اپنی اجرت میں سے جتنا ہوگا ان کو دے دیں گے. اچھا. اور اگر مسجد کمیٹی نے رکھا ہو تو مسجد کمیٹی نے جتنے میں طے کیا ہو اتنا دے گی وہ. تو وہ جو امامت کر رہے ہیں ابھی ان کو دیں ہاں گے. تو ان پر نہیں. اچھا. ایک جگہ امام صاحب صرف 15 دن امامت کرتے ہیں اور تنخواہ پورے ماہ کی لیتے ہیں، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وجہ لکھنی چاہیے. ہاں یہ وجہ نہیں لکھی ہے کچھ. وجہ لکھنی چاہیے. اگر سوال میں فرق ہو سکتا ہے، سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے یہ کہا ہو کہ ہم 15 دن ہر مہینے کے شروع میں 15 دن تک امامت کریں گے اور میری تنخواہ 10,000 روپے ہوگی. یہ 15 دن ہی کی اجرت ہوئی، 1 مہینے کی اجرت نہیں ہوئی. جی یہ 15 ہی دن کی اجرت ہوئی، 1 مہینے کی اجرت نہیں ہوئی. جی اور اگر یہ طے ہوا تھا کہ 1 مہینہ کام کریں گے اور 10,000 اجرت پائیں گے، کام کیا 15 دن اور لیا 10,000، تو یہ جو آدھی تنخواہ زیادہ لینا ہے وہ ناجائز ہے، جی اس کے لینے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر بات ہوئی تھی 15 دن میں امامت کریں گے اور اس کی اجرت وہ 10,000 لیں گے تو لینا جائز ہے، اور 1 مہینے کی اجرت نہیں بلکہ 15 دن کی ہی اجرت ہے. جی جی. ایک ایسا سوال ہے جو ہبلی میں بھی آیا تھا لیکن وہ فوم کے تعلق سے تھا، یہاں قالین کے تعلق سے ہے. اچھا اچھا. مسجد میں ایسے نرم قالین بچھائے جاتے ہیں جو اگر پیشانی اس پر پوری طرح سے جمتی نہیں ہے بلکہ اندر دھنس جاتی ہے تو اس صورت میں سجدہ ہوگا؟ اگر پیشانی دھنستی ہے اور اگر دبایا جائے اور دبانے کی گنجائش ہو اور دبایا جائے تو اور دھستا ہی چلا جائے تو سجدہ نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی. اگر پتلی قالین ہے کہ دبائیے تو دب گیا، اب اسے زیادہ نہیں دبنا ہے تو سجدہ صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہے. جی. اس پر میں نے پوری گفتگو جی پچھلے ہفتے کر دی ہے ہاں یہ ہبلی کے ہاں اجتماع میں. مردوں کے تو اجتماع میں اس کا ایس ڈی آئی چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں ہاں تو اس میں مل جائے گا سارے آپ کو. لوگ، اور ایس ڈی آئی چینل کی اپڈیٹس آپ لیتے رہیں. انشاءاللہ آپ کو اس ایسے سوالات اور جگہوں پر بھی ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. امام صاحب سے کسی مسئلے کو لے کر ناراضگی ہے تو کیا ان کے پیچھے میری نماز ہو جائے گی؟ دنیوی ناراضگی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تھوڑا بہت ٹینشن تو ہوتا ہی رہتا ہے. جی آپ ٹینشن فری رہنے کی کوشش کریں اور نماز پڑھیں. جی. نماز آپ کی صحیح و درست ہے. مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا کب جائز ہوگا؟ اچھا اچھا. جی دیکھیے عام حالات میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر کرسی پر بیٹھ کر نارمل حالات میں نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا زمین پر کھڑے ہو کر نماز کو دوبارہ پڑھنا جو طریقہ ہے اس کے مطابق فرض ہے. کب جائز ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اور کب ناجائز؟ اب اس کو آپ تھوڑا سمجھ لیجئے کہ اگر آدمی کمر درد یا گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے یا انتہائی کمزوری کی وجہ سے اتنا کمزور اور ایسا عاجز ہے کہ کھڑے ہو کر وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کر سجدہ رکوع میں جائے تو سجدے میں جائے، سجدے میں جانے سے وہ عاجز ہے، تو اس کے لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جس طور پر تم سے بن پڑے نماز پڑھو. مثلا زمین پہ بیٹھ جاؤ
اور زمین پر بیٹھ کر پاؤں پھیلا کر پڑھ سکتے ہو پھیلا کر پڑھو, اٹھا کر پڑھ سکتے ہو اٹھا کر پڑھو, جس طور پر تم سے من پڑے نماز پڑھ لو. رکوع اور سجدہ اشارے